السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ عزیز بچوں، آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ کسی بھی فعل سے اسم مفعول کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسم مفعول کی تعریف دیکھتے ہیں، اس کے بعد اسم مفعول بنانے کا قاعدہ کیا ہے اسے جانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کچھ مثالوں سے اس قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر کچھ فعل میں آپ لوگوں کو مشق کرنے کے لیے دوں گا، آپ لوگ وہ فعل اپنی کاپی پر لکھ کر کے مشق کیجئے گا تاکہ آپ کو اسم مفعول بنانے کا قاعدہ اچھے سے ازبر ہو جائے، یاد ہو جائے، اور جب کبھی آپ کو کسی بھی فعل سے اسم مفعول بنانا ہو تو آپ اسی قاعدے کے تحت اسی قاعدے کو سامنے رکھ کر کے آسانی کے ساتھ اس فعل سے اسم مفعول بنا سکو۔ سب سے پہلے ہم لوگ تعریف لکھ لیتے ہیں۔ اسم مفعول کی تعریف کیا ہے؟ یہاں پر ہم لوگ لکھتے ہیں اسم مفعول، اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو۔ وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو۔ اسم مشتق، اسم مفعول وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات کو بتائے جس پر فعل واقع ہو، جیسے منصور، مدد کیا ہوا شخص، منصور مدد کیا ہوا ایک مرد۔ اس کے بعد میں مسئول، اس کے بعد میں مضروب، مضروب مارا ہوا ایک مرد۔ یہ سب مثالیں ہیں۔ مفعول، مفعول کیا ہوا ایک مرد۔ تو اس طریقے سے یہ اسم مفعول، اس کی تعریف اور اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب ہم لوگ سیکھتے ہیں اسم مفعول بنانے کا قاعدہ۔ دیکھو بچوں، یہاں پر لکھا ہوا ہے اسم مفعول فصل۔ اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ ہم لوگوں نے پڑھا ہے
اسم فاعل فعل مضارع معروف سے بنتا ہے اور اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے۔ ہم لوگ تھوڑی تھوڑی عبارت پڑھتے ہیں، اسی کے حساب سے ہم لوگ مثال کو بھی مثال لکھ کر کے اسے سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ یہاں پر لکھتے ہیں یفعلو، یفعلو، یفعلو لکھا، مضارع مجہول، مجہول ہے یفعلو، معروف یفعلو ہے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ یہ ہے، اب قاعدہ ذکر کر رہے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیں۔ ایک بات کیا بنانے کا قاعدہ ہے؟ علامت مضارع کو حذف کر دیجیے۔ یہ علامت مضارع یا ہے، اس کو حذف کر دیا ہم نے۔ اب کیا بچا؟ فا عین لام بچا، 3 حرف بچے، اور شروع میں مفعول کی میم مفتوح لائیں، یعنی شروع میں فا سے پہلے کیا لانا ہے؟ یا کی جگہ پر میم مفتوح لائیں۔ ابھی ہم لوگ الگ الگ کر کے لکھتے ہیں، میم مفتوح لے کر کے آئے، اور عین کلمہ کو ضمہ دے دیں، اور عین و لام کے بیچ میں مفعول کا واو لائیں۔ عین کلمہ کو ضمہ دے دیں، عین کلمہ یہ ہے، عین کلمہ کو انہوں نے کہا ضمہ دے دیجیے، ضمہ دے دیا، اور عین و لام کے بیچ میں، عین کلمہ یہ ہے، لام کلمہ یہ ہے، کہہ رہے ہیں عین اور لام کے بیچ میں مفعول کا واو لے کر کے آ جاؤ، یہ ہے، اور لام کلمہ کو تنوین دے دیجیے، اور فا کلمہ اپنی جگہ پر باقی رہے گا، اس کو ساکن کر دیں۔ اب کیا ہو جائے گا؟ مفعول، مفعول۔ فا کلمہ کے سلسلے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اسے حذف حذف کچھ بھی کرنا ہے، میم کو فا کلمہ سے ملا دینا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ کیا بن گیا؟ اس میں مفعول بن گیا۔ اب ہم لوگ اس کو دوسری مثال سے سمجھتے ہیں۔ اس میں مفعول کا ہمیشہ وزن اپنے ذہن میں آپ رکھیے گا، مفعول ہی ہے، اسی کے وزن پر آپ کو اس مفعول بنانا ہے، ایسے جیسے مفعول، منصور، مضروب، مسعول، اور اسی طریقے سے مفتوح اور مکسور، جو بھی فعل ہوگا مفعول ہی کے وزن پر ہوگا۔ اب دیکھیے ہم لوگ ایک فعل ہے نصرہ، ینصر، کس سے بنے گا؟ ینصر، ینصر، یفعل، یفعل۔ سب سے پہلے یا کے نیچے، فا کے نیچے نون ہے، یا کے نیچے صاد ہے، لام کے نیچے را ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی اسم فاعل، اسم مفعول یا اسم ظرف وغیرہ بنانا تو ایسے آپ لکھ لو، یفعل، ینصر۔ اب کیا ہے؟ سب سے پہلے علامت مضارع کو گرا دینا، گرا دیا، اور یہاں پر میم مفتوح لے کر کے آ جاتے ہیں، اور نون تو رہے گا، نون ساکن ہے، تو من ہو گیا، کیا ہو گیا؟ من ہو گیا۔ اس کے بعد میں پھر وہ کہتے ہیں علامت، اور شروع میں مفعول کی میم مفتوح لائیں، اور عین کلمہ کو ضمہ دے دیں، اور عین کلمہ کو ضمہ دے دیں۔ عین کلمہ کیا ہے یہاں پر؟ صاد ہے، عین کلمہ یہاں پر کیا ہے؟ صاد ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ ضمہ دے دینا ہے۔ فا کلمہ ساکن ہے تو ساکن ہی رکھیں گے۔ مفعول میں بھی شاید فا کلمہ یا عین کلمہ میں کچھ ادھر ادھر ہوا ہوگا، لیکن قاعدے سے آپ یاد کر لیجئے گا کہ فا کلمہ ساکن ہے تو ساکن رہے گا، اور عین کلمہ کو ضمہ دے دیا جائے گا۔ پچھلے جو مفعول بنانے کا قاعدہ بتایا وہاں پر اس کو دھیان سے دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ ضمہ فتح میں کہیں بات آگے پیچھے ہو گئی ہو۔ تو یفعلو ہے، اس کے بعد میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عین کلمہ کو ضمہ دے دیں، عین کلمہ کو ضمہ دے دیں، اور عین و لام کے بیچ میں مفعول کا واو لے آئیں۔ عین یعنی صاد اور لام کے بیچ میں واو لے آئیں، یہ واو لے آیا، اور لام کلمہ کو تنوین دے دیا، کیا ہو گیا؟ منصور، منصور۔ یہاں پر میں نے الگ الگ لکھا ہے، قاعدے کے حساب سے یہاں پر ملا کر کے پورا لکھ دیا۔ اب دیکھیے مفعول، منصور،
مفعول مضروب، مفعول مسموع، مفعول مفتوح. یہ پوری مثال ہے. اب ہم لوگ یہاں پر مثال کو دیکھتے ہیں. یہ ہمارے سامنے ہے گردان اسم مفعول. اسم مفعول میں کل صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں. جس طریقے سے اسم فاعل میں کل 6 صیغے ہوتے ہیں، ایسے ہی اسم مفعول میں بھی کل 6 صیغے ہوتے ہیں. دیکھو، مفعول 1 صیغہ، مفعولان 2 صیغہ، مفعولون 3 صیغہ، مفعولۃ 4 صیغے، مفعولتان 5، مفعولات 6 صیغے یہ ہو گئے. اب 6 صیغے میں یہ 3 صیغے جو ہیں مفعول، مفعولان، مفعولون، یہ واحد مذکر، مفعولان تثنیہ مذکر، مفعولون جمع مذکر، مفعولۃ واحد مؤنث، مفعولتان تثنیہ مؤنث، مفعولات جمع مؤنث. یہ ہے، یہ پورے صیغے ہو گئے. اب ہم لوگ ایک نئے فعل سے اسم مفعول بناتے ہیں، معنی کے ساتھ اور صیغے کے ساتھ. یہ اسم مفعول، اس کو ہم لوگ ہٹاتے ہیں. اب بناتے ہیں اسم مفعول. اسم مفعول. اچھا، وزن ہمیشہ یاد رکھیے گا. وزن کیا ہے؟ مفعول. ابھی چونکہ ہمارے سامنے امین الصرف ہے، جو وزن ہے اسی حساب سے ہم لوگ بات کر رہے ہیں. اسم مفعول، مفعول کے وزن پر مفعول اس کا وزن ہے. ہم لوگ جس فعل سے بنائیں گے وہ ہے نصرہ ینصر. بچوں، اسم مفعول فعل معروف سے بنتا ہے یا فعل مجہول سے؟ اسم مفعول فعل مجہول سے بنتا. اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ فعل معروف سے بنتا ہے تو غلط بولتا ہے. کس سے بنتا ہے؟ اسم مفعول فعل مضارع مجہول سے بنتا ہے. اب دیکھو، نصرہ ہے، نصرہ مضارع کیا آئے گا؟ مضارع مجہول ینصرو، ینصرو، ینصرو. یہ کیا ہے؟ ینصرو مضارع مجہول. اب اس سے اسم فاعل بنے گا. اب قاعدہ کیا ہے؟ ہم لوگوں نے قاعدہ اچھے سے کتاب میں دیکھ لیا ہے. سب سے پہلے علامت مضارع حذف کرنا ہے اور میم لے کر کے آنا ہے. نون اپنی جگہ پر رہے گا. صاد کلمہ صاد عین کلمہ ہے، اس کو ضمہ دے دینا ہے. اس کے بعد میں عین لام کلمہ کے بیچ میں مفعول کا واو لانا ہے اور لام کلمہ کو تنوین دے دینی. کیا ہو گیا؟ منصور. منصور، منصور. اب اس کو ہم لوگ اچھے سے لکھ لیتے ہیں. منصور، منصور، منصوران، منصورون. وزن ہے نا؟ مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. اب منصورۃ، منصورۃ، منصورتان، 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 منصورات.
منصوراتن. کل 6 سیگے ہو گئے. اب دیکھیں سیگوں کو ہم پہلے پہچان لیتے ہیں. واحد مذکر تثنیہ مذکر جمع مذکر. واحد مؤنث تثنیہ مؤنث جمع مؤنث. یہ سیگے ہو گئے. اب بھی ترتیب معنی لکھتے ہیں ہم لوگ. یہاں سے اس کو لاتے ہیں, یہاں سے اس کو لا کر معنی لکھیں گے, پھر یہاں سے اس کا معنی لکھیں گے. منصور مدد کیا ہوا ایک مرد. منصوران مدد کیے ہوئے دو مرد. منصورون مدد کیے ہوئے سب مرد. دیکھ لیا آپ نے, منصورون منصوران منصورون معنی ہو گیا سب کا. اب ہم لوگ آتے ہیں اس پہ. منصورتن منصورتان منصوراتن. منصورتن مدد کی ہوئی ایک عورت. منصورتان مدد کی ہوئی دو عورتیں. اس کے بعد میں منصورات مدد کی ہوئی کئی عورتیں, یا کئی مدد کی ہوئی کئی عورتیں, یا بہت سی عورتیں. دیکھ لیا آپ لوگوں نے, یہ دیکھ لو پورا مفعول اسم مفعول منصور ینصرو فعل مجہول سے اسم مفعول پورا بنایا, اور سیگا اور معنی سب کچھ آپ کے سامنے بچوں لکھا ہوا ہے. اب آپ کو بچوں کرنا یہ ہے کہ کچھ فعل میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں اور اس سے آپ لوگوں کو اسم مفعول بنانا ہے. دیکھو میں نے تو اس طریقے سے لکھا تھا لکیر کھینچ کر, لیکن آپ اس طریقے سے لکھے گا. دیکھیے یہاں پر لکھیے گا آپ گردان, یہاں پر آپ لکھیں گے سیگا, یہاں پر آپ کو لکھنا ہے سیگا, یہاں پر لکھنا آپ کو معنی. جیسے یہاں پر لکھیں گے منصور, جیسے مظلوم. ہم لوگ بولتے ہیں نا مظلوم, بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ اب دیکھو مظلوم ہم لوگ بہت بولتے ہیں, آج ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا مظلوم کون سا سیگا ہے. یہ مظلوم اسم مفعول ہے. کس سے بنا ہے؟ ظلما یظلمو سے بنا ہے. اسم مفعول ہے, معنی کیا ہوگا؟ ظلم کیا ہوا. مظلوم کس کو بولتے ہیں؟ جس پر ظلم کیا جائے, مظلوم. اب ایسے ہی یہاں پر لکھے گا سیگا واحد مذکر, معنی لکھیے گا ظلم
کیا ہوا. تو اس طریقے سے آپ لوگ اسم مفعول کی گردان لکھیں گے. میں آپ لوگوں کو کچھ فعل دیتا ہوں، اس سے آپ لوگوں کو اسم مفعول کی گردان لکھنی ہوگی، اور آپ اسم مفعول کی گردان اسی وقت بنا پاؤ گے، یا اسم مفعول کسی فعل سے اسی وقت بنا پاؤ گے جب آپ کو قاعدہ معلوم ہوگا. اور سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ فعل مضارع سے آپ بنائیں گے. فعل مضارع میں بھی فعل مجہول سے آپ کو بنانا ہے. اب میں کچھ فعل دیتا ہوں آپ لوگوں کو. ایک دیتا ہوں عرفہ یعرف. یعرف معنی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جاننا، پہچاننا. عرفہ یعرف. نمبر 1. نمبر 2 ظلم. ظلم یظلم معنی ظلم کرنا. نمبر 3 قتل یقتل. قتل یقتل قتل کرنا. معلوم ہونا چاہیے اسلام میں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے کہا جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے سمجھ لو کہ پوری انسانیت کا قتل کیا. تو یہ قتل کرنا اسلام میں اتنا بڑا گناہ ہے. اور اسی کے الٹا اگر کسی نے ایک زندگی بچا لی، ایک انسان کو بچا لیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو بچوں اس طرح کی چیزیں کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے. نمبر 4 ضرب. ضرب یضرب معنی مارنا. بغیر کسی وجہ کے کسی کو مارنا بھی یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن آپ کو یہاں پر اسم مفعول بنانا ہوگا. اور یہ بنانا کوئی یہ نہیں کہے گا کہ گردان بھی بنانا جائز نہیں ہے، نہیں، اسم مفعول آپ بناؤ شوق سے. تو اس طریقے سے یہ 4 فعل ہیں. سب سے پہلے آپ کو فعل مجہول ان کا بنانا ہے، پھر اس کے بعد قاعدہ ہے علامت مضارع گرا دیجئے اور میم کا اضافہ کر دیجئے، مفعول کا میم. اس کے بعد میں عین کلمہ کو دیکھنا ہے، لام کلمہ کو دیکھنا ہے، اور عین لام کلمہ کے بیچ میں واو کو بڑھا دینا ہے. تو آپ اسی طریقے سے ان 4 فعل سے اسم مفعول بناؤ اور صیغہ بھی لکھو اور معنی بھی لکھو. انشاءاللہ آپ کو پھر دیگر افعال سے، افعال کا مطلب فعل واحد، افعال جمع یعنی کئی سارے فعل سے، یہ سب کے سب افعال ہیں لکھے ہیں، عرفہ، ظلم، قتل، ضربہ. تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ افعال ہیں. تو پھر کوئی بھی فعل آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ آپ اس سے اسم مفعول آسانی کے ساتھ بنا لو گے. بچوں اب یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، آپ ہمیں اجازت دو. انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے درس میں نئے سبق کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.